السلام علیکم۔ انصاف ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں حسن تیمور جکھڑ، اور آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک اور نئی انفارمیشن، نئی معلومات لے کے آئے ہیں۔ اسے میری بدقسمتی سمجھیے کہ جس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں ویلاگس کا سلسلہ شروع کیا جائے، آپ سے رابطے کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، تو اس وقت ملک سیاسی معاشی ہر لحاظ سے بدترین بحرانوں کا شکار ہے۔ تو آج بھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایون سیاست سے بھی بڑا مسئلہ، اور وہ ہے بڑھتی ہوئی بے تحاشا مہنگائی، افراط زر اور جو غذائی قلت ہے۔ پاکستان میں پہلی بار، یہ میری زندگی میں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں، اور جتنی تاریخ میں نے پڑھ رکھی ہے، زرعی ملک ہوتے ہوئے پاکستان کبھی غذائی قلت کی طرف نہیں گیا، لیکن اس وقت یہ سچویشن بن چکی ہے کہ مختلف غذائی اجناس میں گوشت لیں، دودھ لیں اور غذائی اجناس لیں تو پاکستان شدید قلت کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے جو اللہ معاف کرے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جو چیزیں اگلے چند ماہ میں اگر ان پہ ابھی قابو نہ پایا گیا تو جو شدید بحران ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی جھلکیاں ابھی بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی آپ سے شیئر کروں گا، وہ آپ سنیے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آٹے سے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، گندم میں تقریباً ہمیشہ ہی خود کفیل رہا ہے، کبھی ایسی صورتحال نہیں رہی کہ پاکستان کو گندم باہر سے لینی پڑے، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں میں کچھ بار ایسا ضرور ہوا کہ سیاستدانوں کی آپ سمجھ لیجئے کہ کرپشن کہہ لیجئے یا بیوروکریسی کی کوئی ہڈ حرامی کرپشن سم تھنگ، جس کی وجہ سے ہمیں گندم باہر سے درآمد کرنی پڑ گئی۔ اس کے ان چند مواقع کے بعد کبھی بھی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہمیں آٹے کے لیے اس طرح کا وہ سامنا کرنا پاؤ، لیکن اس وقت یہ سچویشن ہے کہ 2 سال سے پاکستان مسلسل گندم درآمد کر رہا ہے۔ اپنی کیپیسٹی جو کہ اس کی تقریباً ہماری بنتی ہے 2.5 کروڑ میٹرک ٹن تک ہماری پیداوار ہوتی ہے، لیکن ہماری جو کنزمپشن ہے وہ اس وقت 3 کروڑ میٹرک ٹن کو کراس کر چکی ہوئی ہے۔ اب یہ جو گیپ ہے یہ کس نے پر کرنا ہے؟ آپ نے، میں نے، عوام نے تو نہیں کرنا۔ جن لوگوں کو ہم نے اس کام کے لیے ہائر کر کے رکھا ہے، پیسے دیتے ہیں، جو جس کام کے لاکھوں کروڑ روپے تنخواہیں اور مرات لیتے ہیں، یہ ان کے کرنے کا کام تھا، لیکن ان کو کب یاد آتا ہے؟ جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے۔ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بحث کریں گے۔ خیر، آج کی جو افسوسناک خبر ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ویلاگ کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں وہ ہوا ہے کہ آٹے نے لوگوں کو سہولت دینی ہوتی ہے، عوام نے، لیکن وہی آٹا ایک شہری کی جان لے گیا ہے۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت سرخی یاد آ رہی ہے، 97 یا 98 میں ایک بڑے معروف روزنامے میں لگی تھی، شیر آٹا کھا گیا۔ تب بھی کچھ ایسی بحرانی کیفیت تھی کہ پنجاب کی شوگر ملز میں، ادھر فلور ملز میں سے آٹا کی جو پروڈکشن تھی وہ کم تھی، تو بڑی کھینچا تانی چلی تھی، اور فرسٹ ٹائم تب یہ جو آٹا بلیک میں فروخت ہونے کی جو چیزیں تھیں وہ فرسٹ ٹائم تب سامنے آئی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں آٹے کا اس قدر شدید بحران آیا ہے۔ آٹے کی قیمت فی کلو اس وقت 160 روپے کو بھی کراس کر چکی ہے، جو کہ ملکی تاریخ میں صرف زیادہ نہیں، ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت ہی زیادہ ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو 2-3 چیزیں تو ہی ہیں جن کے اوپر فوری ریلیف دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک آٹا ہے، آٹا، چینی، پیٹرول ہے، یا پھر جو رہائشی سہولیات ہوتی ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، لیکن ان کا فوکس انہی چیزوں پہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی آسان سا ٹرک تھا کہ اس قیمت کو بڑھنے سے روکا جا سکتا تھا۔ یہ کئی 10-15 دن سے جو ایک مسلسل ایک ہائپ سی بنی ہوئی تھی، اس میں ترسیل کو، سرکاری گندم کی ترسیل کو بڑھا کر اس چیز کو، اس بلیک جو مارکیٹنگ ہے یا یہ جو ناجائز منافع خوری ہے، اس کو روکا جا سکتا تھا، لیکن کون فیصلہ لے؟ جنہوں نے فیصلے لینے ہیں وہ تو اپنی کرسیاں مضبوط کرنے یا بیرونی دوروں میں مصروف ہیں، عوام کی طرف ان کا کوئی بھی رجحان نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اور ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، وہ بڑی افسوسناک ہے، اب تک شاید آپ تک بھی پہنچ جائے یا میرے توسط سے پہنچے، کہ باقاعدہ لوٹ مار شروع ہو چکی ہے۔ امدادی آٹے کے جو تھیلے گورنمنٹ لگاتی ہے مختلف موقعوں پہ، تو ملک میں 2-3 جگہ پہ اس کی لوٹ مار کے وہ واقعات سامنے آ چکے ہیں، اور ایسا اللہ معاف کرے قحط زدہ ممالک میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ افریقہ کی ہم مثال دیا کرتے تھے، وہاں کھانے پہ چھینا جھپٹی یا لوٹ مار کی خبریں آتی تھی تو ہم لوگ حیرت سے سوچا کرتے تھے، میں حیرت سے سوچا کرتا تھا، لیکن اللہ معاف کرے وہی صورتحال یہاں پہ بھی ہمارے سروں پہ آپ پہنچی ہے، اور اباب جو اختیار ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ بھی میٹنگ سے باہر نکلے ہوں، تو ہمیں اس پہ فوری ری ایکشن کی ضرورت ہے۔ دوسرا اہم جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ٹاپک ہے، وہ پولٹری کی قیمتیں ہیں۔ یہ نیا تو نہیں ہے، یہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، اس پہ پروگرامز بھی ہو چکے ہیں، اور انڈیکیٹ کیا جا چکا ہے کہ جی بحران پیدا ہو جائے گا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت 600 کو کراس کر رہی ہے، کبھی 700، کبھی 600، شادیوں کا بھی سیزن ہے، اوپر سردیاں ہیں، پروٹین کا سب سے سستا ذریعہ انڈا اور یہ
چکن ہے، لیکن اس وقت وہ اس کی جو ہے قیمت وہ ہماری قوت خرید سے آگے نکل چکی ہے. جو چیز اس میں وہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بدقسمتی کہیے یا ایک اور خوفناک بحران بالکل سر پہ آ گیا ہے، کیونکہ سویا بین کی درآمد کی آپ کو پتہ ہوگا یہ بڑا ایشو رہا ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب کی ذاتی انا نے ایک پوری انڈسٹری کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیا ہے. وہ ایسے کہ انہوں نے اس کو کسی بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اس کو ایک OMC کلیئر کر کے اور اس کے سویا بین کے جو کنٹینرز تھے، جو ٹرالر وہ بحری جہاز تھے، وہ روک لیے تھے. 3 ماہ سے زائد اس رفٹ کو ہو چکا ہے اور ساری رفٹ آپ کے علم میں. لیکن جو اس کا لیٹسٹ نقصان یہ ہے کہ جو اس فیلڈ سے وابستہ تاجران ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، انہوں نے پولٹری کے نئے فلاکس ہی نہیں ڈالے. یعنی کہ جو آپ 1 مہینے سوا مہینے کے بعد مرغی کا نیا ایک کھیپ آتی ہے، اس وقت زیادہ تر ابو 50 to 60% لوگوں نے وہ فلاکس نہیں ڈالے، کیونکہ نہ فیڈ اویلیبل تھی اور فیڈ جو لوکلی بن رہی تھی، مینوفیکچر ہو رہی تھی، اس کی قیمت بہت زیادہ تھی. اور تیسرا مختلف وسائل کی جو عدم دستیابی تھی، جس کی وجہ سے کسی نے یہ رسک نہیں لیا بزنس مینوں نے. اور اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ آپ اور ہم اور میں بھگتوں گا. آئندہ 1 سے 1.5 ماہ میں آپ کو مرغی کی قیمت، میرا ایک محتاط، ہم اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو، لیکن محتاط اندازہ ہے کہ یہ 1000 روپے بھی کلو میں بھی آپ کو دستیاب نہیں ہوگا. یہ ایسی خوفناک صورتحال ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنگی بنیادوں پہ اس کے تدارک کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے اور ذمہ داروں کو بھی سزا دینی چاہیے. ان سب اتنے مسائل کا جہاں ذکر کیا، وہاں ایک ہی اچھی خبر میرے پاس ہے آپ کو شیئر کرنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ جو مرغیوں کی یا جانوروں کی فیڈ کا ایک بنیادی جزو ہے سویا بین، یہ جس کو لے کے سارا مسئلہ بھی بنا ہے. اور یہ کبھی پاکستان میں بڑا وافر پیدا ہوا کرتا تھا اور پاکستان کی ایک نقدآور فصل ہوتی تھی، جسے بعد میں ایک سازش کے تحت دھکیل کے امریکن نے اس کو خریداری اس کی بند کروائی، جس سے کسان بددلی کا شکار ہوئے اور اس کی کاسٹ ختم کر دی گئی تھی. اور ابھی بھی محدود ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کو فوری خریدار نہیں ملتا، یہ نقدآور نہیں ہے. لیکن اب اتنے مسائل کے بعد پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سویا بین کی کاشت کی نہ صرف وہ حوصلہ افزائی کریں گے، بلکہ جتنے بھی کسان سویا بین کاشت کریں گے اس تمام کی خریداری پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کرے گی. یہ یقیناً ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس سے کسانوں کو یہ حوصلہ ملے گا کہ جی اگر حکومت بیک اینڈ پہ نہیں کھڑی تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک بہت بڑا میڈیم ہے اور بہت جینون میڈیم موجود ہے جہاں وہ اس کو بیچ کے اپنے پیسے فوری وصول کر لیں گے. سب سے اینڈ پہ پھر ایک چھوٹی سی ہم ایک جس طرح ہر دفعہ کہتے ہیں آپ کو کہ یہ جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں یا جو بھی اس میں ظاہری بات ذمہ داران گورنمنٹ بھی ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے یا اس کی شدت میں کمی لانے کے لیے ہمیں خود بھی ایک یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بچت کی طرف جانا چاہیے. چیزوں کو احتیاط سے یوز کریں، فضول خرچیوں سے بچیں، کوشش کر کے اپنے وسائل کو مطلب محدود، اپنے جو اخراجات ہیں اس کو محدود کر لیں. اپنے ہی وسائل میں چیزوں کو رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آئندہ 1 سے 1.5 سال ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے معاشی طور پہ بہت برا آنے والا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے وسائل میں رہنے کی عادت اپنائیں اور اس کے اوپر دوسروں کو بھی فوکس کریں کہ ہم سب اپنے محدود وسائل میں اپنی چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. سب سے آخر میں اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اپنی جو آراء کا اظہار ہے وہ ضرور کمنٹس میں کیجئے، اور کوئی سوال اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی شیئر کیجئے تاکہ ہم اس حوالے سے بھی آپ کو انفارمیشن پہنچا سکیں اور ہمارا جو رابطے کا سلسلہ ہے وہ بنا رہے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.